الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کے اندر یہ کرونا وائرس کا جو فساد ہے، وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ساری انسانیت کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ تو ہم اللہ کے محبوب رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں اور رحمت والے عشرے میں کر رہے ہیں، اور اس کی یہ پہلی رات ابتدائی ساعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں اور اس ماہ رمضان کی برکت سے اس عشرہ رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی معراج کا شرف عطا فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر آپ کا یہ سفر ہوا، اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات ہوئی، اور اس میں جو آپ نے بہت سے مناظر دیکھے، جزا اور سزا کا عمل دیکھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس بیان کرنے کا مقصد امت کی رہنمائی اور امت کے لیے ترغیب اور ترہیب ہے کہ جن اچھے کاموں کا اچھا صلہ ہے، آخرت میں جو آپ نے دیکھا، عالم برزخ میں دیکھا، تو ہمیں ان اچھے کاموں کو، اچھی صفات کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن
خرابیوں اور برائیوں کو آپ نے دیکھا اور جس سزا کو آپ نے دیکھا کہ کس برائی کی وجہ سے کس سزا کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، تو ایسی برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے، فائدے کے لیے یا لذت کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور آخرت کی نعمتوں کو، لذتوں کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل نعمت اور لذت تو وہاں کی ہے، یہاں کی ہر نعمت، ہر لذت فانی ہے، اور آخرت کی ہر نعمت اور لذت باقی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی آخرت کی لذتوں اور نعمتوں کو دنیا کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نظر یہی رکھنی چاہیے کہ بس اللہ وہاں کا انجام اچھا کر دے، یہاں کی تو گزر جائے گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے اور وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے خوان رکھے ہوئے ہیں، اس پر کھانے چونے ہوئے ہیں، لیکن ایک خوان ایسا ہے کہ جس پر پاکیزہ گوشت ہے، اور ایک خوان ایسا ہے کہ جس پر سڑا ہوا گوشت ہے۔ لیکن جس پر پاکیزہ گوشت ہے، پکا ہوا گوشت ہے، تو اس پاکیزہ گوشت کو کھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس خوان پر سڑا ہوا گوشت ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں، حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔ اور گزشتہ 2 دن سے بات اسی پر چل رہی ہے کہ حلال پر اللہ ہمیں قناعت عطا کر دے اور حرص اور طمع سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اگر تم اس تقدیر پر راضی رہو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور من جانب اللہ جو مل جائے بس، اور اپنی جو ضروریات ہیں، اپنے جو اخراجات ہیں، ان اپنی ضروریات اور اخراجات کو اسی بجٹ کے اندر پورا کرنا چاہیے کہ جس میں جو انسان کا ذریعہ آمدنی ہے۔ اب ایک آدمی اگر مہینے کے 20,000 کماتا ہے اور وہ اپنے مہینے کا بجٹ 40,000 اگر بنا لے تو کیسے پورا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پریشان رہے گا۔ اس لیے اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اپنے بجٹ کو بنانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اپنے ذرائع رکھ دیے ہیں، جس ذرائع سے مل رہا ہے، اس پہ راضی بھی رہنا چاہیے، اور ایک شکر کی کیفیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا بھی ذریعہ دیا ہے، ورنہ بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ بہت سے بیچارے سوال بھی کرتے ہیں، بہت سے بیچارے سڑکوں پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں، تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ لیکن کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جب دنیا کے اندر انسان جن برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کا انجام ہے، برا انجام، وہ برا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت وہ ساری چیزیں جن برائیوں کے اندر مبتلا تھا وہ عود کر کے آتی ہیں، لوٹ کر آتی ہیں اور اس پر مسلط ہو جاتی ہیں، اور موت کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے، برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن زندگی کی برائیوں کا انجام جو ہے وہ بری موت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جس کی موت بری ہے تو پھر آگے کی منزلیں بھی اس کی اچھی نہیں ہو سکتی، پھر آگے کی منزلیں بھی بری ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حال میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ حلال پر اکتفا کرنا چاہیے، حلال چاہے کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو اس پر راضی ہو جانا چاہیے، لیکن کبھی حرام کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آیا کہ ہمارے مفتی عبدالباری صاحب کے سسر تھے،
حاجی عبدالرزاق صاحب، اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین میں سے بھی تھے، بڑے نیک، بڑے اللہ والے تھے۔ اور وابڈا میں جو لاہور میں مین بڑا جو ان کا وابڈا کا جو مرکزی دفتر ہے، بڑے افسر تھے، لیکن کیسے صوفی منش آدمی تھے، کتنا خوف خدا دل کے اندر تھا کہ اس وابڈا میں وہ جو پاور ہاؤس کا جو مین آفس بنا ہوا ہے شہر میں ہی ہے، کہ وہاں کے تو کلرک بھی ہیں، ان کے بچے بھی امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہاں تو یہ کیفیت ہے۔ لیکن ان کی کیا کیفیت تھی، اور جنرل ضیاء الحق کے، اور ان کا وہ زمانہ تھا، اور سگے بھانجے تھے جنرل صاحب کے، سگے بھانجے۔ کیا کیفیت تھی کہ کبھی سرکاری گاڑی اپنے ذاتی استعمال میں کام میں نہیں لی، ذاتی استعمال میں نہیں لائے، کبھی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لاہور جایا کرتے تھے، دھرم پورے میں قیام ہوتا تھا، وہاں پہ مجالس ہوتی تھی، حاجی تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو یہ چوبرجی سے، چوبرجی میں رہائش تھی، وہاں سے سائیکل پر آیا کرتے تھے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، اور وابڈا کا اتنا بڑا افسر، لیکن سائیکل پر آ رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، اور سرکاری گاڑی سرکاری کام میں استعمال ہوتی تھی، ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ کیفیت تھی کہ اگر آفس کا ٹائم 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 7:45 بجے آفس میں پہنچ گئے، اور سخت سردی کا زمانہ ہے، لیکن نہ آفس کی لائٹ جلاتے ہیں، نہ آفس کا ہیٹر آن کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں کہ جب 8 بجے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوگا تو جب میرا حق ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس سے پہلے میرا حق نہیں ہے استعمال کرنے کا۔ اب یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ سخت گرمی کا زمانہ ہے، لاہور کی گرمی کیسی ہوتی ہے، آفس میں پہنچے اگر 10 منٹ بھی پہلے پہنچے ہیں، لیکن لائٹ، پنکھا، اے سی سب بند ہے، کہ جب ڈیوٹی ٹائم شروع ہوگا تو اس وقت اسے استعمال کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ اب جیب میں اپنا ذاتی قلم موجود ہے، اگر اپنا کوئی ذاتی کام کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے، تو اپنے ذاتی قلم سے، اس آفس کی اسٹیشنری سے نہیں، وہاں اس کے قلم سے نہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کیفیت ہے، اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ لقمہ حلال جو ہے، لوگوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، مشتبہ سے بچایا ہے۔ یہ کیفیت، اور اللہ نے عزت بھی بڑی دی تھی نیکی کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، کہ اگر کوئی آفس میں کوئی ملنے والا آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، تو فوراً اپنے افسر کے پاس چٹ لکھ کر بھیجی کہ جی میرا کوئی دوست آیا ہے، ملنے والا آیا ہے، میں اسے کینٹین میں جا کے چائے پلا دوں، آپ کی اجازت ہے؟ بڑی عزت تھی سب کہ ہاں جی بہت اچھا، آپ چلے جائیں، اجازت ہے، افسر سے اجازت لے کر۔ یہ نہیں، آج تو کلرک بھی افسر سے اجازت نہیں لیتا۔ اور پھر خالی یہی نہیں، جتنا وقت اس کے ساتھ خرچ ہوا، 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، اسے لکھا، اور مہینے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر مہینے میں اتنی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے مائنس کر کے، کاٹ کر واپس سرکار کے خزانے میں جمع کی کہ اس کا میرا حق نہیں ہے، اتنی دیر میں نے اپنا ذاتی کام کیا ہے، سرکار کا کام نہیں کیا، اس کی تنخواہ واپس جمع کرتے تھے۔ اور وہ جنرل صاحب کا زمانہ تھا، طوطی بولتا تھا، ماشاء اللہ تھا پاکستان میں، لیکن انہوں نے بہت چاہا، بڑی عزت کرتے تھے جنرل صاحب بھی، بہت عزت کرتے تھے۔ کہا کہ میرے ساتھ حج پہ چلو، میرے ساتھ عمرے پہ چلو، کہا کہ نہیں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم سرکاری پیسے سے جاتے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اپنے خرچ سے گئے، لیکن کبھی ان کے ساتھ سرکاری خرچ پر حج عمرے کے لیے نہیں گئے، جبکہ یہ سرکاری عہدیدار جو ہوتے ہیں یہ تو جہاز بھر کے لے جاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں گئے۔ اور پھر اللہ نے اس تقویٰ کی برکت سے اللہ نے موت بھی کیسی عطا کی، موت بھی کیسی عطا کی کہ فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں، لاہور میں چوبرجی پر مسجد ہے،
نماز میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، دہشت گردی شروع ہو چکی تھی، کسی نے آ کے مسجد میں فائرنگ کر دی، سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ جانا تو ہے دنیا سے، جتنی انسان عمر لایا ہے وہی عمر ہونی ہے، لیکن اللہ نے موت بھی ایسی اعلیٰ عطا کی، سجدے کی حالت میں اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ اور بھی ایک نہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ لوگوں نے حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس کا صلہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں زندگی سکون والی عطا کی، اور ان کی نسلوں کے اندر اللہ کا دین باقی رہا، اللہ کا دین باقی رہا، اور وہ نسلیں نیکی کے راستے پر چلتی رہیں، کیونکہ نسلوں کے اندر بگاڑ جب آتا ہے کہ جب حرام کا مشتبہ لقمہ جاتا ہے، پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور حلال پر قناعت کر کے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اور اللہ اس قلیل کے اندر ضروریات کو پورا کر دے گا، لیکن کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹریوں جیسے ہیں، یہ پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے بڑی بڑی کوئی کوٹری ہوتی ہے، اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو پیٹ کا بوجھ اتنا ہے کہ گر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے کوئی کوٹریاں ہیں، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، اور سود کا کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ ابھی تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، آیت آئی نا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس میں بحث کرتے ہیں، کہتے جی آدمی کاروبار کرتا ہے وہاں سے بھی تو نفع لیتا ہے، تو یہاں سے اگر پیسے پہ نفع لے رہا ہے تو یہ کون سی برائی کی بات ہے، وہ بھی نفع ہے یہ بھی نفع ہے۔ تو بھائی جب ہمارا پیدا کرنے والا رب یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بس اس کے آگے پھر کچھ اور منطق چلتی نہیں۔ پھر تو یہاں پر سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے کہ جب ہمارے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، بس آگے تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، اس میں ضرور کوئی نقصان ہے، اور ہمارا رب ہمیں کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر سود خور انسان ہو، سود خور معاشرہ ہو، کبھی اس دنیا کے اندر وہ پنپتا نہیں ہے، کبھی نہیں پنپتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کہا کہ بہت سے لوگ تعریف کرتے جی فلاں آدمی کا تو بڑا سودی کاروبار ہے، وہ تو بڑی ترقی کر رہا ہے، تو لوگ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا کاروبار ہے، اتنی بڑی پیسے کی ریل پیل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، اس سودی کام کی مثال جو ہمیں پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، کہ جیسے کوئی آدمی انسان کے جسم پہ ورم چڑھ جائے، جسم سوج جائے ورم سے، تو کوئی یہ کہے کہ جی بڑا، لیکن وہ دیکھنے میں صحت مند نظر آ رہا ہے، اندر سے تو کھوکھلا ہے، کیونکہ کسی کے جسم پہ ورم چڑھ جانا علامت اس بات کی ہے کہ خون اندر گردش نہیں کر رہا، آکسیجن پوری طرح سے جسم کے اندر جذب نہیں ہو رہی۔ جب آکسیجن جذب نہیں ہو رہی، خون گردش نہیں کر رہا، تو یہ ورم آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بیماری ہے یا اچھائی ہے، صحت ہے؟ ظاہر ہے کہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے اور ایسا آدمی کبھی بھی گر کے ختم ہو جاتا ہے، اچانک گرے گا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور نہ خون پورے جسم میں گردش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سودی کام کرنے والا
چاہے وہ کتنا ہی ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایک تو سکون نام کی کوئی چیز، جس مقصد کے لیے کاروبار کیا جاتا ہے، کوئی ملازمت کی جاتی ہے کہ زندگی کے اندر سکون ہو، اور یہ دنیا کی زندگی ہم راحت اور سکون کے ساتھ گزاریں، اور سکون کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، وہ کسی بنگلے کے ساتھ، کسی بڑی گاڑی کے ساتھ نہیں ہے، کسی بڑی فیکٹری کے ساتھ نہیں ہے۔ سکون کا تعلق تو دل میں ہے، دل سے ہے، کہ وہ اطمینان اور سکون کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا آدمی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو کسی عمارت کی، پھر وہ عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ ایسے ہی سود خور جو ہے اس کا کاروبار اچانک ایسے گرتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ارے اس کو کیا ہوا، اس کا تو بہت بڑا کاروبار تھا، یہ اس کو کیا ہوا، ایک دم امیر سے فقیر ہو گیا۔ اور ایسی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دیا تو کیا وہ کبھی دنیا کے اندر پنپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا۔ اور پھر برائی کتنی بڑی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کا ادنا درجہ یہ بیان کیا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن سود کا کھانے والا، سود لینے والا یا دینے والا، اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا۔ تو اس لیے بھائی بہت ہی ڈرنا چاہیے، اور اپنے معاملات کو میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ علماء سے رہنمائی لے کے اپنے معاملات کو چلانا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ کاروبار کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں، بہت سی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں وہ شکل بجائے حلال کے، بجائے وہ تجارت کے، وہ سود کی طرف چلی جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ ہماری منڈیوں کے اندر یہ خرابیاں لین دین کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایڈوانس میں لوگ سودے کر لیتے ہیں، مال کا وجود نہیں ہوتا، ایڈوانس میں سودے چل رہے ہیں، کیا ہے؟ سٹا ہے، حرام ہے، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، اور وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، اور اوپر سے اوپر وہ چیز بک بھی گئی اور آپ کو نفع بھی مل گیا۔ تو یہی تو وہ نظام ہے کہ جو دھڑام سے گرتا ہے، پھر وہ سب کے سب فقیر ہو جاتے ہیں، پھر ایک آدمی بھی اس نظام کے اندر نہیں بچتا جہاں پر ان چیزوں کے ساتھ لوگ ایسے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی کام میں، چینی کے کام میں چلے جائیں، ایڈوانس سودے چل رہے ہیں جی، گولڈ ایڈوانس جی، جون میں کیا ریٹ ہوگا، جولائی میں کیا ریٹ ہوگا، اچھا جی ہمارا اتنا لیا تھا، اتنا بیچ دو، اتنا نفع ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ حرام ہے، ناجائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز جب تمہارے قبضے میں ہی نہیں آئی، ایک چیز کا وجود ہی موجود نہیں ہے، اور ایک خیالی جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہے، تو کیسے یہ کاروبار ہو سکتا ہے؟ اس لیے سٹا جو ہے اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ہر ایسی صورت سے یہ نہیں کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ جی نفع آ رہا ہے بس آنے دو، کہیں سے بھی آنے دو۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اپنی بچت کو، اپنی سیونگز کو بینکوں میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی ہاں ابھی جاب سے ریٹائر ہوئے، 25-50 لاکھ گورنمنٹ نے دیے، اور کہا جی اسے اس کے سیونگ سرٹیفکیٹ لے لو اور اسے کہیں بچت کھاتے میں رکھ دو، اور جس کا پروفٹ آتا رہے گا اس سے گزر بسر ہوتا رہے گا۔ تو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ حلال بھی ہے یا نہیں، کہ ایک زندگی بھر کی محنت کے بعد جو تمہیں وہاں سے جو کچھ بھی فنڈ ملا ہے، بقایا جات تمہیں ملی ہے، اب اسے بینک میں رکھ کے حرام لقمہ پیٹ میں ڈالو گے۔ ساری زندگی تو محنت کی، اپنی نوکری کی، اب اس کو بینک میں رکھ کر اور حرام اس کا کھاؤ گے۔ حلال کی بھی بہت سی صورتیں موجود ہیں، اس لیے کبھی حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ حلال پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود کھانے والوں کے جو پیٹ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جیسے بڑی بڑی کوٹریاں ہیں۔ اور سود خور کی مثال یہ بیان کی کہ جیسے کتا ہے، کہ کتا جب کسی مردار کو کھاتا ہے تو دوسرے کتے کو پاس نہیں آنے دیتا، دوسرا کتا آئے گا تو اس پر بھی بھونک کے بھگا دے گا۔ تو یہ سود خور کی مثال ہے کہ سود خور یہ چاہتا ہے کہ بس ساری دنیا کا نفع
فائدہ مجھے ملتا رہے، اور چاہے دوسرے کا گھر بک جائے، زمین بک جائے، گھر کے برتن بک جائیں، گھر کا سونا بک جائے، کچھ بھی بک جائے، لیکن مجھے میرا سود ملنا چاہیے، مجھے میرا نفع ملنا چاہیے۔ اس کی وہی مثال ہے جیسے کتے کی مثال ہے کہ کتا جب کسی مردار کے اوپر بیٹھتا ہے پھر کسی دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا، ایسے ہی سود خور کی مثال ہے کہ مثل کتے کے ہوتا ہے، کہ گھروں کے برتن بھی بکوا دیتے ہیں، گھروں کے سامان بھی بکوا دیتے ہیں، میاں کہیں سے بھی لاؤ، ہمیں لا کر دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چاہے آدمی فاقے کے ساتھ گزر بسر کر لے، چاہے ایک وقت کھا کر گزر بسر کر لے، لیکن کبھی سودی کام کی طرف، سودی کاروبار کی طرف اور سودی قرض کی طرف کبھی نہیں آنا چاہیے، نہ کبھی کسی کو نفع پر اپنا پیسہ دینا چاہیے اور نہ نفع پر کبھی کسی سے لینا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہم نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے۔ اچھا جی، کاروبار میں جب پیسہ لگتا ہے تو نفع نقصان کی بنیاد پہ لگتا ہے، ایک شراکت ہے، ایک مضاربت ہے۔ شراکت یہ ہے کہ دونوں کا پیسہ ہے، دونوں کی محنت ہے۔ مضاربت یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہے، ایک کی محنت ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہم نے اس سے نفع فکس کر لیا ہے۔ ارے بھائی فکس کیسے کر لیا اور یہ حلال کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا آپ سود لے رہے ہو، انٹرسٹ لے رہے ہو، کیونکہ کاروبار کے اندر کبھی نفع فکس نہیں ہو سکتا، وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو فکس کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے فلاں آدمی کو 20 لاکھ روپے دیے تھے اور ہم نے طے کر لیا جی ہم تو آپ سے 50,000 روپے مہینہ لیں گے، آپ کا کاروبار چلے یا نہ چلے؟ تو یہ کاروبار میں نہ شراکت ہے نہ مضاربت ہے، یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ اور بہت سے لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں اور بہت سے تاجر ایسا کر رہے ہیں کہ بازاروں کے اندر بیٹھے ہیں، اس طرح فکس پر پیسہ لے رکھا ہے اور بہانہ فکس دے دیتے ہیں، تو خود بھی حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں۔ یعنی ایک تجارت کو اللہ نے حلال کا ذریعہ بنایا ہے اور اس حلال جگہ پر بیٹھ کر حرام کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے وہ کاروبار پنپ سکتا ہے؟ وہ کاروبار کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سود خور کے تو سائے سے بھی بچنا چاہیے، سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کیونکہ وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، آپ کو لالچ کے اندر مبتلا کرتا ہے، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ ارے میاں ابھی تم مجھ سے 50 لاکھ روپے لے لو، آپ کا کاروبار چلے گا، 1 سال کے اندر آپ اتنے پر کھڑے ہوگے، اور آپ کو وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں بنا کے پھنسا کر پیسہ دے دیتا ہے۔ اب اس کا میٹر تو چل پڑتا ہے لیکن آپ کا کاروبار نہیں چلتا، کیونکہ آپ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا میٹر چل پڑا لیکن آپ کا کاروبار کبھی نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اب پہلے وہ میٹھی میٹھی باتیں بنا رہا تھا، وہ آنکھیں نکال کر آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی مہینہ ہو گیا، مجھے اتنا دو، میں ذمہ دار نہیں آپ کا کاروبار چلے یا نہ چلے، لیکن مجھے تو اتنا چاہیے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سود خور کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے اور کبھی کسی سود خور سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے حبیب کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے۔ ایسا آدمی کبھی دنیا کے اندر پنپ نہیں سکتا اور کبھی ایسا آدمی انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ بھئی تم کماؤ، نفع کماؤ، اس میں سے اپنا بھی حصہ رکھو، اپنی اولاد کا گزر بسر کرو، اور اس میں سے زکوٰۃ تم نکالو، صدقات تم نکالو، خیرات نکالو، دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچاؤ۔ تمہاری تجارت کا فائدہ، تمہاری ملازمت کا فائدہ تمہاری ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچے اور اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس سے فیضیاب ہو۔ لیکن سود خور کبھی ایسا نہیں چاہتا۔ سود خور یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا چاہے بھوکی مر جائے، ساری دنیا چاہے کچھ بھی کرے، گھر سے بے گھر ہو جائے، لیکن میرا سود مجھے ملنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے سود کو حرام کیا اور اس پہ سخت وعیدیں بیان کی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سود خور کے کبھی قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس کے سائے سے اور اس کے پانی سے بھی بچنا چاہیے، نہ کوئی اس کا لقمہ کھانا چاہیے، نہ کوئی اس کا پانی پینا چاہیے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ اب جیسے کمرشل بینکیں ہیں جن کا سودی کاروبار ہے، اب بینک میں گئے جی، بینک مینیجر نے کہا جی چائے لے آؤ، جی سیٹھ صاحب آئے چائے لے آؤ، تو کبھی بینک کی چائے نہیں پینی چاہیے، وہ تو سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کی چائے کیسے پئیں گے؟ اس نے کہا جی 7 اپ کی بوتل لے آؤ، تو وہ تو حرام کا کاروبار کر رہا ہے، سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے، اس کی بوتل کیسے پی سکتے ہیں؟
وہ حرام کا لقمہ ہمارے اندر بھی چلا جائے گا تو ہماری تو عبادت کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ذکر اذکار کا نور ختم ہو جائے گا، طاعت سے ہماری طبیعت ہٹنے لگے گی، گناہوں کے تقاضے پیدا ہونے لگیں گے۔ تو کبھی ایسے اس طرح سے خیر خواہی میں، یاری دوستی میں کبھی ایسوں کی کھانا، ایسوں کا پینا نہیں چاہیے کہ بینک میں گئے، چائے بھی پی لی، سب کچھ کر لیا، تو بھائی یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ وہاں اس کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے اگر آج کل کے حالات میں ضرورت ہے، انسان اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، ایک آدمی ملازم ہے، اس کی تنخواہ اکاؤنٹ کے اندر آتی ہے، تو بس ایک لین دین کی حد تک تو اکاؤنٹ رکھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسے مراسم نہ ہو کہ وہ مراسم کھانے پینے کی حد تک چلے جائیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے اس وبا سے سارے عالم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العسر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ، یا اللہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اے اللہ یہ تیرا مہمان مہینہ، یا اللہ یہ ہم تک پہنچا، ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مہمان کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ اس مہمان کو ہمارے حق میں سفارشی اور گواہ بنا، اس کا اکرام کرنے والا بنا، اس کی عبادات کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا اللہ روزے بھی آسان فرما، تراویح بھی آسان فرما، کثرت تلاوت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، اے اللہ تو نے زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرمایا۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اعمال میں استقامت کا ذریعہ بنا، یا اللہ متقی بننے کا ذریعہ بنا، اپنی نسبت اور معرفت میں یا اللہ ترقی کا ذریعہ بنا۔ اس ماہ مقدس کی برکت سے اے اللہ تو ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے محبوبین میں شامل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس عشرہ رحمت کی برکت سے یا اللہ سارے عالم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما،
سارے عالم کی انسانیت کو یا اللہ امن اور سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب رحمت للعالمین، اور یا اللہ یہ رحمت والا عشرہ، یہ رمضان کا مہینہ، اے اللہ ان نعمتوں کا واسطہ وسیلہ اس وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ساری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہر ابتلا سے بچا، ہر آزمائش سے بچا، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ڈاکٹر، ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف، یا اللہ جو بھی اس فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ ان معالجین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ بیماری کے مضر اثرات سے بچا۔ اے اللہ اس بیماری کو پھیلنے سے بچا، اس کے نقصانات سے بچا۔ اے اللہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں یا اللہ جو لوگ اس مرض سے متاثر ہوئے انہیں بھی شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جماعت کے لوگ متاثر ہوئے انہیں بھی شفا عطا فرما۔ عافیت کے ساتھ یا اللہ سب کو اپنے گھروں تک پہنچا۔ یہ مشکل کی گھڑی سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ مشکل کی اس گھڑی میں تو ہی سب کا مددگار ہو جا۔ اے اللہ اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ان ایام میں ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، ہماری دعاؤں کو یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما۔ غفلت سے بچا، یا اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر راحت عطا فرما، ہر خوشی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمته۔